بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی چراغ خانہ، جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات، اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 2۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ جمیلہ کا معصوم اور سیدھا سادہ جواب مدلل اور پرتاثیر تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں وفا کی پتلی، ایک روایتی مشرقی اور شوہر پرست بیوی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ والی رات مقتول نے تمہیں تاکید کی تھی کہ دوسری صبح یعنی 9 اکتوبر کو تم اسے ضرور جگا دو۔ تمہارے بیان کے مطابق چودھری چک 34 جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ مذکورہ چک کیوں جانا چاہتا تھا، جبکہ وہاں اس کا چھوٹا سالہ سجاول اس کے لیے بڑے خطرناک جذبات رکھتا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ نازلی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ نہ اچھا نہ برا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہما وقت چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد تو چودھری صاحب مجھے بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ جانے اس بازاری عورت نے چودھری صاحب پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ انہیں اس کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے جمیلہ؟ کیا چودھری صاحب کے قتل میں نازلی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جو چودھری صاحب کا دل پھیر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، جمیلہ نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا۔ اسی کی وجہ سے نغمہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب کو جانے اس میں کیا نظر آ گیا تھا۔ وہ نحوست ماری نہ اس حویلی میں قدم رکھتی، نہ ہی یہ حویلی اجڑتی۔ جو ہوا مجھے اس کا سخت افسوس ہے جمیلہ، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے خاوند کے قاتل تک فوراً پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ کیسی مدد جناب؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، تم نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودھری کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود بھی غائب ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ گندگی کا کیڑا گندگی میں ہی خوش رہتا ہے تھانے دار صاحب، وہ مربیانہ انداز میں بولی۔ میرے خیال میں وہ واپس کوٹھے پر چلی گئی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کے قتل میں کسی بھی طور ملوث نہ ہو اور اس وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے اسے اغوا کروا لیا ہو۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، جمیلہ نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اس ناس ماری کے منحوس قدم نے اس حویلی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ جہاں 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، جمیلہ نے جواب دیا، لیکن میرے علم میں ان کا ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جو ان کی جان لے لیتا۔ سجاول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا، نغمہ کی طلاق کے بعد وہ چودھری کے بارے میں اپنے جن عزائم کا برملا اظہار کرتا رہا ہے، ان کے پیش نظر چودھری کے قتل میں اس کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس سے کچھ بعید تو نہیں ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ چودھری صاحب کو کسی گہری سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ۔ ایسے دن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ حویلی میں بہت کم لوگ موجود تھے۔ ریاض اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضلع سرگودا گیا ہوا تھا، اکرم ڈیرے پر تھا۔ حویلی میں چودھری صاحب اور نازلی تھی، یا پھر دوسرے حصے میں میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ وقوعہ کے روز موقع کی کارروائی کے دوران میں حویلی کے ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کر چکا تھا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس رات کسی بھی شخص کو حویلی میں آتے یا جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ملازمین نے حسب معمول سونے سے پہلے تمام دروازے بصد احتیاط بند کیے تھے، البتہ صبح حویلی کا داخلی دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ میرے استفسار پر ایک ملازم نے بتایا تھا کہ رات کو اس نے داخلی گیٹ کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی
تالا لگانے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اب جو کوئی بھی حویلی میں داخل ہوا تھا وہ یا تو داخلی گیٹ کو پھلانگ کر اندر کودا تھا یا پھر حویلی کے عقبی حصے سے اندر آیا تھا۔ حویلی کے اس حصے میں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور دیوار 5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی جہاں سے بآسانی اندر کودا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ واپسی کے لیے قاتل نے حویلی کا بیرونی گیٹ ہی استعمال کیا تھا کیونکہ صبح وہ کھلا ہوا ملا تھا۔ میں نے وقوعہ کے روز قاتل اور نازلی کا سراغ لگانے کے لیے ایک ماہر ترین کھوجی کی خدمات بھی حاصل کی تھیں، لیکن بدقسمتی سے وقوعہ کی رات ہلکی بارش بھی ہوئی تھی، اس لیے کھوجی کی کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ وہ قاتل یا قاتلوں کا کھرا نہ نکال سکا، نہ ہی نازلی کے قدموں کا کوئی سراغ مل سکا۔ جمیلہ سے جب ایسی کوئی اہم بات معلوم نہ ہو سکی جو تفتیش میں معاون ثابت ہوتی تو میں نے اسے کمرے سے باہر بھیج کر چھوٹے چودھری اکرم علی کو اندر بلا لیا۔ اکرم علی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور خوش شکل انسان تھا۔ اس نے ہلکی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جو اس کے توانا اور سرخ و سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دیتی تھی۔ بڑے بھائی کے قتل نے اسے خاصا دل شکستہ اور افسردہ کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا، اکرم علی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں بھلا ایسا کیوں نہیں چاہوں گا؟ میں نے کہا، اب تک کی تفتیش کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ کوئی ایسا سرا نہیں آیا جسے تھام کر میں آگے بڑھ سکوں۔ تم اس سلسلے میں میری با الفاظ دیگر قانون کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، آپ ہی بتائیں میں آپ کی کس قسم کی مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو اکرم علی، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، تمہاری بڑی بھابھی جمیلہ کا خیال ہے کہ تمہارے بھائی کے قتل میں تمہاری چھوٹی بھابھی نازلی کسی نہ کسی طور ضرور ملوث ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کے بعد بولا، جناب، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں خواہ مخواہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نازلی بھابھی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ جمیلہ کا کہنا ہے نغمہ کو نازلی کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ اکرم علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس میں نازلی سے زیادہ قصور خود نغمہ بھابھی کا تھا۔ وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھیں۔ وہ خود بھی تو ایک بال بچوں والی عورت پر ایک دن سوکن بن کر اس حویلی میں آئی تھیں۔ وہ نازلی کو جس فعل کے لیے برا کہہ رہی تھیں وہ جرم خود ان سے بھی سرزد ہو چکا تھا۔ وہ اگر ذرا سمجھ بوجھ سے کام لیتیں تو آج بھی اس حویلی میں نظر آتیں۔ ان کا گھر اجڑنے کا سبب میں نازلی کو نہیں سمجھتا۔ وہ اول آخر نازلی کے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ نازلی کا تعلق اس بازار سے تھا اور چودھری صاحب اسے 2500 روپے میں خرید کر لائے تھے۔ آپ کو بالکل صحیح بتایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے نازلی کے اس حویلی میں آتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور ان لڑائی جھگڑوں کا سبب بھی نغمہ بھابھی ہی تھیں۔ اکرم علی نے روکھے انداز میں کہا، وہ اگر چاہتیں تو حویلی کی عزت کو سنبھال کر رکھ سکتی تھیں۔ جتنا واویلا انہوں نے نازلی کی آمد پر مچایا تھا، اگر اس سے آدھا ہنگامہ بھی جمیلہ بھابھی نے ان کی آمد پر مچایا ہوتا تو انہیں لگ پتا جاتا۔ بھائی صاحب نے تیسری شادی کر کے کوئی اتنا بڑا قصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ میکے جا کر ہی بیٹھ گئیں۔ وہ تو اپنی چھوٹی بہن سلمہ بھابھی کا گھر اجاڑنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی تھیں، لیکن اللہ نے سلمہ بھابھی کو خاصی سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے۔ اکرم علی، تمہارے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم چودھری صاحب کی تیسری شادی کے حق میں تھے۔ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، اس میں حق میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ بھائی صاحب اپنی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال کرتے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری جمیلہ بھابھی کا خیال تم سے مختلف ہے اور نغمہ بھابھی کا خیال تو بالکل ہی مختلف ہے۔ اس نے سرسری سے لہجے میں کہا، ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام گفتگو کے دوران میں وہ نازلی اور مقتول چودھری کے حق میں بولا تھا اور کسی بھی موقع پر اس نے نغمہ کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ کا ذکر سنجیدگی سے کیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ چودھری اور نازلی کی شادی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اکرم علی، تم وقوعہ کی رات ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ میری اکثر راتیں ڈیرے پر گزرتی ہیں جناب،
اس نے جواب دیا، یار بیلی جمع ہو جاتے ہیں اور ہم تاش وغیرہ کھیلتے ہیں یا ادھر ادھر کی گپیں لگاتے ہیں۔ تمہیں کس وقت پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ اس نے بتایا، حویلی کے ملازم راجو کو جمیلہ بھابی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تم اس روز ڈیرے پر کتنے بجے گئے تھے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد، اس نے جواباً بتایا، شاید 7 بجے تھے۔ اس رات ڈیرے پر تمہارے کون کون سے یار بیلی جمع تھے؟ اس نے نام گنوانے شروع کیے۔ جناب، ایک تو عارف جٹ تھا، محمد طفیل، اور پھر منظور حسین تھا۔ میں نے یہ تینوں نام اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے پوچھا، کیا وہ پوری رات تمہارے ساتھ ڈیرے پر رہے تھے؟ جناب، محمد طفیل تو آدھی رات سے کچھ پہلے روانہ ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ باقی دونوں صبح تک میرے ساتھ ہی رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تینوں اشخاص چک 32 ہی کے رہنے والے ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اکرم علی، تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل کو تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے جناب۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ قاتل کو تلاش کرنا میری ہی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں تو مدعی سست والا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا، چودھری اکرم علی، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کا پٹرول مانگتی ہے۔ تمہاری جمیلہ بھابی نے تو پکا شک نازلی پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے خیال میں نازلی چودھری نیاز علی کے قتل میں بلا واسطہ یا بالواسطہ ضرور ملوث ہے، مگر تم کہتے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، جزبز ہو کر بولا، میرا مطلب تھا نازلی تو خود بھی غائب ہے، ہو سکتا ہے اس پر اس سے بھی کوئی بڑی افتاد آن پڑی ہو۔ پھر نازلی کو چودھری صاحب کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فائدے اور نقصان کا حساب تو مناسب موقع آنے پر ہو ہی جائے گا برخوردار، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے قبل سب سے اہم معاملہ قاتل کی گرفتاری کا ہے، اور ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تمہاری بڑی بھابی نے اگرچہ نازلی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے، لیکن میری نظر میں مقتول چودھری کا چھوٹا سالہ سجاول بھی خاصا مشکوک ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ چودھری نیاز علی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں بڑے زوروں شوروں سے کرتا رہا ہے۔ میں فی الحال انہی 2 افراد کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اکرم علی نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد بھائی صاحب کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تیقن سے کہا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ لیں جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، اکرم علی نے مطمئن انداز میں کہا۔ میں بھائی صاحب کے قاتل کو گرفتار کروانے میں قانون کی مدد نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اکرم علی کے بعد میں نے اس کے بڑے اور مقتول کے چھوٹے بھائی چودھری ریاض علی سے بھی مختصر بات چیت کی۔ وہ وقوعہ کے روز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ریاض علی 40 سال کا ایک سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ نازلی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے کھل کر نازلی کی مخالفت بھی نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا چودھری ریاض علی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی بیوی سلمہ نے میرے سوالوں کے جواب میں نازلی کے خوب لتے لیے اور اسے ہر خرابی کی جڑ قرار دیا۔ یہ اس کا طبعی اور فطری رد عمل تھا۔ نازلی اس کی بڑی بہن نغمہ پر سوکن بن کر آئی تھی اور اسے طلاق دلوانے کا سبب بھی بنی تھی۔ میں نے باری باری دونوں میاں بیوی سے سجاول کے خطرناک عزائم کے بارے میں بھی دریافت کیا، لیکن ان کا خیال تھا کہ سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی جذباتی دھمکیاں محض وقتی اشتعال کا نتیجہ تھیں۔ میں نے حویلی میں موجود جمیلہ کے بچوں خصوصاً فیاض اور نازش سے بھی مختلف سوالات کیے۔ ان کے خیالات اپنی ماں سے ملتے جلتے تھے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں کچھ دیر کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ مجموعی طور پر حویلی کے مکینوں کے جذبات نازلی کے حق میں اچھے نہیں تھے۔ صرف چودھری اکرم علی اپنے دل میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا تھا۔ بہرحال سجاول اور نازلی میری ہٹ لسٹ پر تھے۔ مجھے مشتری بائی کے کوٹھے کا چکر بھی لگانا تھا اور چک 34 بھی جانا تھا۔ میں نے چک 34 سے اپنے کام کے آغاز کا فیصلہ کیا اور واپس تھانے آ گیا۔ میں کل صبح ہی اس واردات کی رپورٹ اپنے علاقے کے ایس پی کو بھجوا چکا تھا۔
اس کارروائی کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دفتری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر آپ کے لیے انتہائی غیر دلچسپ اور اکتاہٹ کا باعث ہوگا۔ دراصل تفتیش کے دوران میں مختلف مراحل پر ہمیں بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت سی باضابطہ اور بے ضابطہ کارروائیاں ڈالنا پڑتی ہیں، تب کہیں تفتیش کی گاڑی لمحہ با لمحہ آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ جب سے مجھے سجاول کی دھمکیوں کا علم ہوا تھا، میں نے ایک ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو سادہ لباس میں چک 34 روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ وقوعہ کے روز سجاول کی مصروفیات کی تفصیل معلوم کر سکے۔ میں تھانے پہنچا تو مذکورہ اہلکار ایک سنسنی خیز اطلاع کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیض محمد، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا خبر لائے ہو تم؟ ملک صاحب، بندہ وقوعہ کی رات چک 34 سے غائب تھا، کچھ معلوم ہوا وہ کہاں گیا ہوا تھا؟ نہیں جناب، تفصیلات کا پتہ تو نہیں چل سکا، کانسٹیبل فیض محمد نے جواب دیا۔ میں نے لوگوں کو زیادہ ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے اور وہ اس چھان بین کی اطلاع سجاول کو نہ پہنچا دیں۔ یہ تو تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے فیض محمد، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کیا اس وقت وہ گاؤں میں ہے؟ جناب صبح تک تو تھا، اور کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ جی ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، مجھے پتہ چلا ہے سجاول وقوعہ کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھا اور ان کی واپسی دوسری صبح یعنی 9 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ شاباش، تم نے بہت کام کی باتیں معلوم کی ہیں۔ میں نے دل سے اس کی تعریف کی۔ فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے اسی وقت چک 34 جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ASI وقار حسین کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے مشورہ دیا، ملک صاحب میرا خیال ہے ہمیں کل صبح ہی صبح چک 34 جانا چاہیے۔ میرے استفسار پر اس نے فوری طور پر وہاں نہ جانے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم شام سے پہلے مذکورہ چک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس موسم میں دن خاصا چھوٹا ہوتا تھا اور 6 بجے تک شام ہو جاتی تھی۔ ASI کی بات خاصی معقول تھی، اس لیے میں نے اپنے پروگرام کو دوسرے دن تک ملتوی کر دیا۔ جس وقت ہم چک 34 پہنچے دوپہر کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ ASI وقار حسین میرے ہمراہ تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح پولیس والوں کو نہ تو تیز رفتار موبائلز مہیا تھیں اور نہ ہی جدید قسم کے ہتھیار میسر تھے۔ ہم گھوڑوں، تانگوں اور بائیسکلوں کی مدد سے سفر کیا کرتے تھے یا پھر ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک لاریوں اور بسوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے بس اور ٹرین وغیرہ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں چاہتا تو سجاول کو گرفتار کروا کے تھانے بھی بلوا سکتا تھا، لیکن مقتول کی بیوہ جمیلہ اور برادران خرد چودھری ریاض علی، چودھری اکرم علی کی جانب سے سجاول پر براہ راست شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے بنفس نفیس وہاں جانے کا سوچا تھا۔ ویسے بھی میں خواہ کی پکڑ دھکڑ کا قائل نہیں تھا۔ چودھری خوشی محمد نے اپنی حویلی میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ایک سجی سجائی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ہم دونوں وردی میں تھے، لہٰذا ہماری آمد نے سجاول کے بڑے بھائی خوشی محمد کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ جناب، میں آپ کے نام سے تو واقف ہوں، مگر ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ خوشی محمد نے شائستہ لہجے میں کہا، آپ خیریت سے تو آئے ہیں؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب۔ ASI وقار حسین نے بات کو آگے بڑھایا، ہم ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ کیسا قتل جناب؟ میں نے کہا، چند روز قبل چک 32 میں چودھری نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ ہاں، ہم نے یہ خبر سنی تھی۔ چودھری خوشی محمد نے متاسفانہ انداز میں کہا، مجھے بیٹھک کے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یقیناً حویلی کے اندرونی حصے میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کوئی شخص ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ پوشیدہ شخصیت یکدم سامنے آ گئی۔ وہ ایک لہیم شہیم عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 اور 55 کے درمیان لگایا۔ اس کا رنگ سانولا اور قد خاصا کم تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ جوانی میں یقیناً خاصی دلکش اور پرکشش رہی ہوگی۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی خوشی محمد کو مخاطب کیا، پتر، پولیس ہماری حویلی میں کیا لینے آئی ہے؟
مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ عورت چودھری خوشی محمد کی والدہ چودرانی فضیلت بیگم تھی۔ خوشی محمد نے اسے ہماری آمد کے بارے میں بتایا تو وہ چیخ کر بولی، تھانے دار صاحب، چودھری نیاز علی اور اس کی حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا فضیلت بیگم، یہ تعلق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب نغمہ پر اس حویلی کے دروازے بند ہوئے تھے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ کی دوسری بیٹی ابھی تک اس حویلی میں موجود ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، چودھری نیاز علی کی حویلی سے آپ کے خاندان کا تعلق اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے سلمیٰ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ چودھری نے بیزاری سے کہا، وہ ہمارے دشمن کی پناہ میں ہے اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ میری بات مان لیتی تو میرا دل خوش ہو جاتا۔ اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ خوشی محمد نے نرم الفاظ میں ماں کی سرزنش کی۔ نغمہ کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ سلمیٰ کیوں اس افتاد کی لپیٹ میں آئے؟ اس نے اگر تمہاری بات نہیں مانی تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ تم تو یہی چاہتی تھیں کہ وہ بھی طلاق کا توق گلے میں ڈال کر واپس آ جائے۔ اس نامراد نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ میری ناک کٹوا دی ہے، چودرانی جلالی لہجے میں بولی۔ اس نے غیر لوگوں کو مجھ پر فوقیت دی ہے۔ خوشی محمد نے سمجھانے والے انداز میں ماں سے کہا، اماں، جنہیں تم غیر کہہ رہی ہو در حقیقت وہی سلمیٰ کے اپنے ہیں۔ ایک عورت کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کا شوہر اور اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ سلمیٰ کا فیصلہ دانش مندی پر مبنی تھا۔ ماں بیٹے کی اس مختصر نوک جھوک میں مجھے محسوس ہوا کہ چودھری خوشی محمد خاصا سمجھدار، بردبار اور معاملہ فہم تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں فضیلت بیگم جذبات کا ایک ایسا گولا تھا جس میں خود پسندی اور انا پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فضیلت بیگم نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ صرف چودھری نیاز علی کے قتل کی اطلاع دینے یہاں آئے ہیں؟ یہ بات تو ہمیں اسی دن پتہ چل گئی تھی جب پولیس اس کی حویلی میں پہنچی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، چودرانی جی، یہاں میری آمد کا مقصد چودھری کے قتل کی اطلاع پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ میں نے کہا، میں دراصل آپ کی صاحبزادی نغمہ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ سجاول سے بھی ملاقات ضروری ہے۔ سجاول تو اس وقت حویلی میں نہیں ہے، چودھری نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور نغمہ سے آپ کون سی ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ نازلی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے مجھے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی، اس رنڈی کا تو آپ نام بھی نہ لیں۔ اماں، اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو، چودھری خوشی محمد نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، وہ تنتناتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کنجر کی اولاد نے میری نغمہ کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں اپنے حواس کو قابو میں رکھوں؟ میں نے مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا، چودرانی جی، آپ میری بات کا الٹا مطلب نہ نکالیں۔ میں نازلی کی شان میں یہاں قصیدہ پڑھنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ قدرے ٹھنڈے پڑتے ہوئے بولی۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی چودھری خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، معاف کرنا تھانے دار صاحب، میں اس تلخ گفتگو میں آپ کی خاطر تواضع تو بھول ہی گیا ہوں۔ میں 1 منٹ میں انتظام کرواتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ خوشی محمد نے اپنائیت سے کہا، آپ ہمارے غریب خانے پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا نا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ تکلف تو آپ کر رہے ہیں جناب، وہ محبت آمیز لہجے میں بولا۔ کم از کم کستوری والا دودھ اور خشک میوہ جات تو ضرور چلیں گے۔ میں اس کی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا، تمہارا یہاں موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ میں ابھی ملازم کو ہدایت دے کر آتا ہوں۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد چودرائن میری جانب متوجہ ہو گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، چودھری نیاز علی کی پہلی بیوی جمیلہ نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودھری کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں چودرانی کی ذہنیت کو سمجھ گیا تھا اور اس کے بےہودہ موڈ اور تنک مزاجی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ چودرائن نے میری بات سنتے ہی جلدی سے کہا، جمیلہ کو تو شک ہوگا لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یقیناً یہ نازلی ہی کا کام ہے۔ آپ کے یقین کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولی، یہ کوٹھے والیاں دولت کی چمک دمک پر جان دیتی ہیں،
نازلی نے بھی اس بڈھے ککڑ سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کی تھی۔ وہ دولت کی خاطر قتل تو کیا، اس سے بھی بڑے سے بڑا کام کر سکتی تھی۔ آپ کو شاید پتہ نہیں چودرانی جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، چودھری نیاز علی کے قتل کے بعد نازلی بھی غائب ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ پھر وہ دولت کے لالچ والی بات تو غلط ہو گئی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ ان قصبیوں کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، ان کے چھل فریب کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لینا، وہ کسی دن اچانک نمودار ہوگی، خود پر ٹوٹنے والی کسی مصنوعی بپتا کی المناک اور غم انگیز داستان سنائے گی اور حویلی کی مالکن بن کر بیٹھ جائے گی۔ یہ سب مبنی بر قیاس باتیں ہیں چودرانی جی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو وہ منظر سے غائب ہے اور چودھری نیاز علی کے قتل کا معمہ باقی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ کسی طرح نازلی کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیں تو یہ معمہ حل ہو سکتا ہے۔ چودرانی نے اپنی دانست میں ایک انتہائی عقل مندانہ تجویز پیش کی۔ میں نے کہا، اس بات کا امکان تو بہرحال موجود ہے کہ چودھری کے ساتھ ساتھ اس پر بھی کوئی افتاد ٹوٹ پڑی اور اس وقت وہ کسی شدید قسم کی صورتحال سے دوچار ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے اب تک نازلی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ نازلی جیسی فتنہ پرور عورتیں اتنی آسانی سے نہیں مر سکتیں، وہ ضرور کہیں چھپی بیٹھی ہے، مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب دیکھے گی کہ چودھری کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو پھر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ اسے آپ کوئی عام عورت نہ سمجھیں، وہ تیرا تالنی ہے۔ ان طوائفوں اور رنڈیوں کی چالوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، آپ کے اندازے کے مطابق نازلی اس وقت کہاں روپوش ہوگی؟ میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتی، چودرانی نے جواب دیا۔ البتہ اگر آپ مشتری بائی کے کوٹھے پر چھاپا ماریں تو وہاں سے نازلی کا کوئی سراغ یا سنگن مل سکتی ہے۔ اسی اثناء میں چودھری خوشی محمد بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ خوشی محمد کی ہدایت پر ملازم نے وہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک بڑے بلوری جگ میں کستوری والا دودھ موجود تھا، ساتھ میں 2-3 خشک میوے سے بھری ہوئی پلیٹیں بھی تھیں۔ ملازم نے ہمارے لیے گلاسوں میں دودھ انڈیلا اور بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ ہم خشک موسم میں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ چودھری خوشی محمد نے بتایا، ملک صاحب، میں نے ایک بندہ سجاول کو بلانے بھیج دیا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، وہ ادھر کھیتوں میں گیا ہوا ہے۔ چودرانی نے ٹانگ اڑاتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ سجاول سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، بس 2-4 سرسری سوالات پوچھوں گا۔ پھر میں نے خوشی محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے چودھری صاحب، سجاول کے آنے تک نغمہ بی بی سے 2-4 باتیں نہ ہو جائیں؟ ممکن ہے مفرور نازلی کے بارے میں کوئی اہم بات یا کوئی سراغ معلوم ہو جائے۔ خوشی محمد آمادہ نظر آ رہا تھا، لیکن چودرانی فوراً بیچ میں بول پڑی، نغمہ تو 10-11 ماہ سے یہاں رہ رہی ہے، وہ بیچاری اس حرافہ کے بارے میں کیا بتائے گی؟ کچھ نہیں بتا سکے گی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا، پوچھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، خوشی محمد نے کہا۔ چودرانی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ہی ضائع کریں گے، میں آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں ملک صاحب۔ خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ چودرانی نے جلدی سے کہا، انتظام کی کیا ضرورت ہے خوشی محمد، نغمہ کو یہیں بیٹھک میں بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نغمہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ چودھری خوشی محمد بیٹھک سے نکل گیا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد چودرائن نازلی کے شجرے کے بخیے ادھیڑنے لگی۔ نغمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کا 3 سالہ بیٹا عادل بھی اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ خوشی محمد نے ہماری ملاقات کا انتظام ایک الگ تھلگ کمرے میں کیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نغمہ بی بی، میں نہ تو تمہارے پاس اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی خوشخبری سنانے۔ در حقیقت مجھے مجبوراً زبان روکنا پڑی۔ میں نے محسوس کیا جیسے نغمہ بمشکل خود پر قابو کیے بیٹھی ہو۔ اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو دینے کے قریب ہے۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔
وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہہ ڈالیں۔ میں نے کہا، دراصل مجھے چودھری نیاز علی کے قاتل کی تلاش ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہو؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ مرتعش لہجے میں بولی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری صاحب کے قتل میں نازلی ملوث ہے، جبکہ وہ خود بھی وقوعہ کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے۔ تم نے چودھری نیاز علی کے ساتھ 6-7 سال گزارے ہیں، ان کی عادات سے تم بخوبی واقف ہوگی، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہوگی۔ اگر چند لمحات کے لیے ہم نازلی کو نظر انداز کر دیں تو تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟